میں ماں سے متعلق اور ماں کے کردار سے متعلق چند باتیں، لیکن اس سے پہلے قرآن مجید کی ایک تمہید، تاکہ سمجھ میں آئے کہ ماں کا مقام کیا ہے اور ماں کی عظمت کا راز کیا ہے۔ وقت بہت محدود ہے، کوشش کروں گا کہ مختصر انداز میں نتائج تک پہنچانے میں آپ کو کامیاب ہو سکوں۔ آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کی ایک معروف سورہ کی ابتدائی 5 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ مبارکہ 3 یہ قرآن مجید کا 95 نمبر سورہ ہے، 8 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اس سورہ کی پہلی 3 آیتوں میں حق تعالیٰ نے 4 قسمیں اٹھائی۔ قرآن مجید کے 70 صورتوں میں کوئی قسم نہیں ہے، باقی 44 صورتوں میں اللہ نے 118 قسمیں استعمال کی۔ کسی سورہ کے شروع میں ایک قسم ہے، جیسے سورہ مبارکہ عصر، اور بعض صورتوں کا آغاز 2 قسموں سے ہوا، جیسے سورہ ضحیٰ۔ کچھ صورتیں ہیں جن کا آغاز 3 قسموں سے ہوا، جیسے سورہ مبارکہ العادیات، اور کچھ سوریں ہیں جن کے شروع میں اللہ نے 4 قسمیں اٹھائیں، جیسے سورہ مبارکہ 3۔ اس کے بعد ایک اور سورہ جس میں حق تعالیٰ نے 5 قسمیں اٹھائی ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ فجر، جسے سورہ امام حسین بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد صرف ایک مقام ہے جہاں پر اللہ نے اس سے بھی زیادہ قسمیں اٹھائیں، وہ سورہ مبارکہ شمس ہے، قرآن مجید کا 91 نمبر سورہ، کہ جس میں پروردگار نے مسلسل 11 قسمیں اٹھائیں۔ کل 15 آیتیں، اور 15 میں سے پہلی 7 آیات میں حق تعالیٰ نے بالاستیعاب مسلسل بغیر وقفے کے 11 قسمیں اٹھائیں۔ سورہ مبارکہ شمس اور سورہ فجر کے بعد جس سورہ میں زیادہ قسمیں وہ یہی سورہ مبارکہ 3، جس میں ارشاد حضرت الہی ہے کہ والتین والزیتون، مجھے درخت انجیر کی قسم، اور مجھے درخت زیتون کی قسم، اور طور سینین، مجھے وادی سینا کی قسم، طور سینا کی قسم، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور مجھے امن والے شہر مکہ کی قسم۔ سب سے پہلی قسم جو پروردگار نے اس سورہ میں اٹھائی، یہ درخت انجیر کی قسم ہے۔ اس سے پہلے کی بات آگے بڑھائیں، رک کے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کے تمام درختوں میں سے درخت زیتون کا انتخاب کیوں کیا، درخت انجیر کا، والتین والزیتون؟ کیا خصوصیت ہے اس درخت میں جو دنیا کے دوسرے درختوں کو حاصل نہیں؟ تو جب جنت میں ابو البشر آدم اور آپ کی زوجہ جناب حوا کو جس مرحلے میں اپنی برہنگی کا احساس ہوا اور ہر دو نے ضرورت ستر محسوس کی، ضرورت حجاب محسوس کی، تو دونوں نے اپنے اطراف اور اکناف میں تتبع، تفحص اور چھان پھٹک اور تلاش شروع کی، اور ڈھونڈتے ہوئے ہر دو کی نگاہ انتخاب جا کے رکی درخت انجیر پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس درخت کے پتے نسبتاً بڑے تھے اور چوڑے تھے۔ دونوں چلتے ہوئے آگے بڑھے، اس درخت کے پتوں کو توڑا، آپس میں جوڑا، اور یہاں سے اپنے حجاب اور ستر کا اہتمام کیا۔ تو درخت انجیر تاریخ انسانی میں وہ درخت ہے کہ جس سے تہذیب انسانی کا آغاز ہوا اور جس سے ثقافت بشری کا آغاز ہوا۔ اس لیے پروردگار سب سے پہلے مرحلے میں درخت انجیر کی قسم اٹھا رہے، اور پھر فرمایا والزیتون، مجھے درخت زیتون کی قسم۔ کیا خصوصیت ہے زیتون کے درخت میں جو دیگر درختوں کو حاصل نہیں؟ تو یہ ہے ابو البشر آدم، اور وہ ہے آدم ثانی، یعنی جناب نوح علیہ وعلی نبینا علیہ تحیۃ و ثناء۔ مسلسل کئی دن تک جب ان کی کشتی پانیوں پر تیرتی رہی، یہاں تک کہ کشتی کے اندر موجود افراد میں یاس اور نومیدی اور بے امیدی پیدا ہونا شروع ہوئی،
اور رفتہ رفتہ ان میں چیمے گوئیاں شروع ہو گئیں، اور جناب نوح کے ساتھیوں میں سے ایک نے اظہار کر دیا کہ نبی خدا، کیا ہم اسی طرح سے پانیوں کے اوپر تیرتے تیرتے مر جائیں گے یا کبھی خشکی کا منہ بھی دیکھیں گے؟ جیسے ہی جناب نوح نے اپنے ساتھی کی بات سنی تو کشتی کے اندر موجود پرندوں میں سے 4 کبوتروں کا انتخاب کیا اور انہیں مختلف اکناف میں، اطراف میں روانہ کیا، اور 4 میں سے ایک پرندہ مختصر فاصلہ زمانی طے ہونے کے بعد اپنی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا لے کے آیا۔ جناب نوح نے یہ پتا اپنے ہاتھ میں لیا، تبسم فرمایا اور یہ جملہ فرمایا کہ میرے کشتی کے ساتھیوں، میں تمہیں زندگی کی بشارت دیتا ہوں۔ اگر یہ زیتون کے درخت کا پتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس درخت کا قد چھوٹا ہوتا ہے، اور اگر یہ کبوتر زیتون کے درخت کا پتا لے کے ہمارے پاس پہنچا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سطح زمین سے قریب تر ہیں اور بہت کم وقت کے بعد ہم زمین پر اترنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو درخت زیتون تاریخ بشری میں اور تاریخ انسانی میں وہ درخت ہے کہ جو نوید حیات بشر بنا اور انسانی زندگی کے لیے نوید اور خوشخبری کا پیغام بنا۔ اس لیے پروردگار زیتون کے درخت کے بعد انجیر کے درخت کی قسم اٹھا رہے اور پھر فرما رہے وطور سینین، مجھے طور سینا کی قسم۔ کیا خصوصیت ہے اس پہاڑ کو جو دنیا کے دوسرے پہاڑوں کو حاصل نہیں؟ اگرچہ بلندی کے اعتبار سے اس کی اونچائی اتنی زیادہ نہیں، اسے بڑے بڑے بلند بھانگ پہاڑ موجود ہیں، سب کو چھوڑ کے پروردگار اس کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ تو اس سرزمین کو، اس مقام کو اور اس پہاڑ کو وہ خصوصیت حاصل ہے کہ مسلسل 40 شب و روز پہ ہم بغیر وقفے کے پروردگار انبیاء میں سے ایک نبی کے ساتھ ہم کلام رہا، اور مسلسل 40 روز اس مقام پر وحی الہی کا نزول ہوتا رہا، جس کے بعد یہ زمین اتنی مقدس بن گئی کہ خود قرآن فرماتا ہے کہ اس کے بعد جب جب جناب موسیٰ اس مقام پر آتے کوہ طور پر تو خدا فرماتا یا موسیٰ فخلعنا علیک انک بالواد المقدس طوا، اے موسیٰ جوتے اتار دیجئے کہ آپ ایک مقدس وادی میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اس سرزمین کو جو قداست حاصل ہوئی، حق تعالی 2 درختوں کے بعد کوہ طور کی، طور سینا کی قسم اٹھا رہا، پھر چوتھے مرحلے میں فرما رہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، مجھے امن والے شہر مکہ کی قسم۔ کتنے شہر ہیں دنیا میں؟ ہزاروں شہر موجود ہیں، بصرہ ہے، کوفہ ہے، طائف ہے، خود مدینہ ہے، سب کو چھوڑ کر پروردگار شہر مکہ کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ ابھی سید صاحب حسین شاہ صاحب ہم اکٹھے حج کے لیے گئے ہوئے تھے اسی سال، گزشتہ سال جو حج کے موقع پر، تو وہاں پر وہ میدان عرفات سے واپس خانہ کعبہ کی طرف ایک ٹیکسی بھی میں بیٹھا تو ڈرائیور ساتھ اس سے بات شروع کی، تو میں نے کہا دیکھو تم کتنے خوش نصیب ہو کہ پروردگار نے جس شہر میں تم رہ رہے اس شہر کی قسمیں اٹھا رہے۔ وہ خوش ہوا اور ہنسا، مسکرایا۔ میں نے کہا تمہیں پتا ہے کہ پروردگار اس شہر کی قسم کیوں اٹھا رہے؟ کہ یہ نہیں پتا۔ پھر میں نے عرض کیا، بتایا، جس کے بعد وہ خاموش ہوئے۔ کیا راز کیا ہے؟ ان اہل مکہ کی وجہ سے خدا قسم اٹھا رہے؟ قسم کا راز کیا ہے؟ یہ قرآن ہے جس سے متعلق حبر الامہ ابن عباس شاگرد امیر المومنین مفسر قرآن یہ جملہ کہتے ہیں کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، یہ قرآن ہے جس کا بعض حصہ بعض دوسرے حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ یہاں خدا نے فرمایا کہ مجھے امن والے شہر مکہ کی قسم، اور دوسرے مقام پر بیان فرمایا کہ میں اس شہر کی قسم کیوں اٹھا رہا ہوں۔ سورہ مبارکہ بلد میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں کبھی اس شہر مکہ کی قسم نہ اٹھاتا۔ پھر کیوں اٹھا رہا ہوں؟ اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ آپ یہاں رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، سانس لیتے ہیں، اس شہر کی گلیوں میں چلتے ہیں، تو آقا تو مدینے میں بھی رہے، پھر اللہ مدینے کی قسم کیوں نہیں اٹھا رہے؟ تو اللہ صرف ختمی مرتبت کی وجہ سے شہر مکہ کی قسم نہیں اٹھا رہا، بلکہ آیت آگے بڑھی، وہ کیا فرمایا؟ لا اقسم بہذا البلد
وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ آپ یہاں رہتے ہیں، صرف آپ نہ، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، ایک باپ اور بیٹا، وہ دو جن کی وجہ سے پروردگار قرآن میں اس شہر کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ کون سا باپ ہے اور کون سا بیٹا ہے؟ کیا ابو لہب اور اس کا بیٹا، یا ابو جہل اور اس کا بیٹا، یا ابو سفیان اور اس کا بیٹا، یا پھر کوئی اور ابو اور اس کا بیٹا؟ مجھے تو ابو طالب عمران اور آپ کے بیٹے علی کے کوئی اور اس لائق نظر نہیں آتا کہ ختمی مرتبت کے ساتھ کھڑے ہو کر اس شہر کو لائق قسم بنا دیں۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، مجھے امن والے شہر مکہ کی قسم۔ کسی حد تک یہ بات پہنچی کہ پروردگار ان چار کی قسم کیوں اٹھا رہے ہیں۔ لیکن اب ایک اور سوال ہے جو قرآن کے طالب علم کے ذہن میں ابھرتا ہے، وہ یہ کہ قرآن کے جو فصاحت و بلاغت کی معراج ہے، دیکھیں میں ایک معمولی سا طالب علم ہوں، ایک نالائق اور مبتدی طالب علم، اور آپ میری نسبت بھی توقع رکھتے ہیں کہ میں ایک منسجم اور منظم گفتگو کروں، اور اگر میں ادھر ادھر کی باتیں جمع کر کے گفتگو کر کے چلا جاؤں تو بعد میں آپ کہیں گے ٹھیک ہے کہ مجلس میں شاہ صاحب کے ہاں، لیکن گفتگو میں تسلسل نہیں تھا، ربط نہیں تھا۔ یعنی ایک معمولی طالب علم کی گفتگو میں بھی آپ تسلسل اور ربط کی متلاشی، تو وہ قرآن کے جو فصاحت و بلاغت کی معراج ہے، کتنا ربط ہونا چاہیے۔ لیکن جب اللہ قسمیں اٹھاتے ہیں سورہ بارکہ 3 میں، تو پہلے 2 درختوں کی قسم، پھر ایک پہاڑ کی قسم، پھر ایک شہر کی قسم۔ اصولی طور پر بلاغت اور فساد کے اصولوں کے منافی ہے یہ، یا تو پروردگار 4 درختوں کی قسم اٹھا لیتا، یا کوئی سے 4 پہاڑوں کی قسم اٹھا لیتا، یا کوئی سے 4 شہروں کی قسم اٹھا لیتا۔ اور قرآن کی فصاحت و بلاغت کے نمونوں پر مشتمل اہل تسنن اور اہل تشیع کے بڑے بڑے علماء نے کتابیں لکھی۔ خود قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں، حتیٰ ان الفاظ کی تعداد پر مستقل کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ جناب طنطاوی کی کتاب دیکھ لیجیے، مصر سے چھپی ہے، حسین آراستہ نے ایران سے کتاب لکھی، اور کتابیں مسلسل اس موضوع پر۔ میں بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے ایک نمونہ عرض کروں تاکہ ہمیں قرآن مجید کے اندر جو اعجاز عددی ہے، جو اس کے اندر بلاغتیں، جو دقتیں ہیں، جو معارف ہیں، جو گہرائیاں ہیں، جو وسعتیں ہیں، وہ بجائے خود حتیٰ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں، ان لفظوں کی تعداد سے متعلق جو اعجاز پایا جاتا ہے، میں نمونے کے طور پہ 2 لفظ عرض کروں، آگے بڑھوں تاکہ موضوع کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ پورے قرآن مجید میں بسم اللہ سے لے کے والناس تک، چاہے آپ علماء کرام ہیں، ان کے پاس معجم المفارس موجود ہے، اس سے دیکھ لیں، یا یہ جو آپ کے پاس ڈیجیٹل بٹیرے ہیں، یہ موبائل سیل، یہ گوگل سے سرچ کر کے آپ خود چیک کیجئے گا، میں آپ خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ پورے قرآن مجید میں بسم اللہ سے لے کر والناس تک لفظ دنیا 115 مرتبہ استعمال ہوا۔ اور بتائیے دنیا کے مقابلے میں کیا ہے؟ آخرت۔ گن لیجئے، لفظ آخرت بھی قرآن مجید میں 115 مرتبہ استعمال ہوا۔ لفظ موت قرآن مجید میں 71 مرتبہ استعمال ہوا۔ موت کے مقابلے میں زندگی، جسے عربی میں حیات کہتے ہیں، گن لیجئے، لفظ حیات بھی قرآن مجید میں 71 مرتبہ استعمال ہوا۔ لفظ ملائکہ قرآن میں 68 مرتبہ استعمال ہوا، اور ملائکہ کے مقابلے میں شیاطین گن لیں، لفظ شیاطین بھی قرآن میں 68 مرتبہ استعمال ہوا۔ لفظ ابلیس قرآن مجید میں 11 مرتبہ استعمال ہوا، اور انسانوں کو اللہ کی پناہ میں جانے کا حکم بھی قرآن مجید میں 11 دفعہ دیا گیا۔ اتفاق ہے؟ نہ، اتفاق نہیں۔ علم اور معرفت کا لفظ قرآن مجید میں 811 مرتبہ استعمال ہوا، اور ابو جعفر یعقوب کلینی نے اصول کافی میں امام صادق سے حدیث نقل کی کہ آقا فرماتے ہیں کہ علم اور ایمان کا باہم چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جہاں علم و معرفت ہے وہاں ایمان ہے، جہاں ایمان ہے وہاں علم و معرفت ہے۔ علم اور ایمان، علم اور معرفت 811 مرتبہ، لفظ ایمان بھی پورے قرآن مجید میں 811 مرتبہ استعمال ہوا۔ اتفاق ہے؟ نہ، اتفاق نہیں۔ اپنی زندگیوں میں آ جائیں، یہ سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365 دن کو عربی میں یوم کہتے ہیں۔ گوگل سے سرچ کر لیجئے گا، گفتگو کے بعد جا کے چیک کیجئے گا، معجم المفارس سے جا کے گنیے گا۔
لفظ یوم قرآن مجید میں 365 مرتبہ استعمال ہوا. اتفاق ہے نا؟ کتنے مہینے سال میں؟ 12 مہینے کو عربی میں شہر کہتے ہیں. لفظ شہر قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا. شب و روز میں کل ملا کر کتنے گھنٹے؟ 24 گھنٹے کو عربی میں سات کہتے ہیں. لفظ سات قرآن مجید میں 24 مرتبہ استعمال ہوا. آسمان 7 ہے. لفظ سماوات قرآن مجید میں 7 مرتبہ استعمال ہوا. یہ قرآن ہے جس سے متعلق ختمی مرتبہ فرماتے ہیں کہ اذا التبست علیکم الفتن، اے مسلمانوں جب تم فتنے کی موجوں میں گھر جاؤ، اقتصادی مشکلات، معاشی، معاشرتی، سیاسی، سماجی، انفرادی، اجتماعی مشکلات میں چاروں طرف سے، ہر طرف سے مشکلات میں گھر جاؤ، کقطع اللیل المظلم، جیسے سیاہ تاریک رات ہوتی ہے تو کس کے پاس جاؤ؟ پامسٹروں کے پاس جاؤ، مولیوں کے پاس جاؤ، کس کے پاس جا کے مشکلیں اپنی لے کے جاؤ؟ فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، تو تم پر واجب ہے کہ قرآن مجید کے دامن میں پناہ لے لو. فَإِنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، یہ ایسی شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت اللہ کی بارگاہ میں پذیرفتہ ہے. ماحل مصدق من جعلہ اماما قادہ الی الجنہ، جس نے قرآن کو اپنا امام بنایا، قرآن اس کی قیادت کرتے اسے جنت تک لے جائے گا. ومن جعلہ خلفا، جس نے قرآن مجید کو پس پشت ڈال دیا، یہ قرآن اسے دھکیلتا ہوا جہنم تک لے کے جائے گا. اور پھر کیا فرمایا؟ لہو ظاہر و بطن، اس قرآن کا ظاہر ہے، اس کا باطن ہے. ظاہر انیق و باطن عمیق، اس کا ظاہر بہت خوشنما ہے، اس کا باطن بہت گہرا ہے. لا تحصى عجائبہ ولا تبلى غرائبہ، اس قرآن کے حیرت انگیز عجائبات کو گنا نہیں جا سکتا اور اس کے غرائب کبھی کوہنا نہیں ہوں گے. یہ قرآن ہے، وقت نہیں ہے، شاید کئی گھنٹے درکار ہیں جس میں قرآن مجید کے شان اعجاز کو بیان کیا جائے. ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. اللهم صل على محمد.
ابھی اذان کی آواز سنی آپ نے، آغاز اللہ اکبر سے ہوا. یہ لفظ اللہ قرآن مجید میں 2699 مرتبہ استعمال ہوا. اور انسان خواہ اس کا تعلق کسی طبقے سے ہو، کسی بھی انداز سے، عبودیت کے زاویے سے، مومن کے زاویے سے، باقی طبقات بشر جہاں پہ اللہ اور انسان کے تعلق کو بیان کیا گیا، یہ بھی 2699 مرتبہ. اتفاق ہے نا. ابھی اذان کے بعد نماز پڑھی جائے گی، آپ نماز پڑھ کے بیٹھے. مومن کی 5 علامات بیان کی صادق آل محمد نے، اور ان 5 میں سے ایک علامت یہ کہ یہ شب و روز میں کل ملا کر 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، واجب اور مستحب. اب قرآن اٹھائے اور گنے لفظ صلوات کیوں کتنی 51 رکعت پڑھتا ہے. لفظ نماز قرآن مجید میں 51 مرتبہ استعمال ہوا. اور ان 51 رکعتوں میں سے کتنی رکعتیں واجب ہیں یار مسلمان پر، جن کے بغیر چارہ نہیں ہے. اور قرآن فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو مشرک نہ بنو. وہ رکعتیں جو ہر صورت میں آپ کو ادا کرنی ہیں 24 گھنٹوں میں، شب و روز میں کتنی؟ 17. ان 17 رکعتوں میں سجدے کتنے ہیں؟ 34. گن لیجئے، لفظ سجدہ قرآن مجید میں 34 مرتبہ استعمال ہوا. اتفاق ہے. کتنے فرقوں میں بٹ گئے مسلمان؟ 72. گنے پورے قرآن مجید میں لفظ فرقہ 72 مرتبہ استعمال ہوا. کتنے وسیع ہیں جن کی جانشینی کا اعلان ختمی مرتبہ نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ کیا. امام اسماعیل بخاری نے بیان کیا، امام مسلم بن حجاج نے بیان کیا، ابن مالک نے بیان کیا، باقی شخصیات سب نے لکھا ہے. کتنے اوصیاء کا ذکر کیا ختمی مرتبہ نے اپنی زندگی میں بارہا و بارہا. اپنے وسیع اور جانشین 12 لفظ وسیع قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا. اتفاق ہے. کتنے امام ہیں جن کی اطاعت کا حکم دیا آقا ختمی مرتبہ نے؟ 12 لفظ امام قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا. جو ان 12 کی پیروی کرے، ان کی اطاعت کرے، اسے کیا کہتے ہیں؟ جو ان کے پیچھے چلتا ہے. شیعہ گنے قرآن مجید، جب گوگل سے آپ دیکھیں جا کے چیک کیجئے، لفظ شیعہ قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا. یہ اتفاق ہے نا؟ اتفاق نہیں ہے. تو یہ قرآن جو فصاحت اور بلاغت کی معراج ہے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں حتیٰ انجیل میں بھی آپ دیکھ لیجیے، جناب عیسیٰ کو جب آسمان پہ اٹھایا گیا ان کی عمر 33 سال تھی. جناب عیسیٰ کا نام قرآن مجید میں 33 مرتبہ استعمال ہوا. اور مثالیں بے تحاشا. یہ قرآن جو فصاحت اور بلاغت کی معراج ہے، تو پھر یہاں کیا ہوا؟ 2 درخت، ایک پہاڑ، ایک شہر. یا تو پروردگار کوئی سے 4 درختوں کی قسم اٹھاتا، یا کوئی سے 4 پہاڑوں کی، یا کوئی سے 4 شہروں کی. تو یہ ہے ظاہر قرآن. اگر ظاہر قرآن تک رکے تو قیامت تک ربط معلوم نہیں کر پائیں گے. لا محالہ ظاہر سے باطن کی طرف سفر طے کرنا پڑے گا. جیسے آقا ختمی مرتبہ فرماتے کہ لہو ظہر و بطن ظاہرہ انیق و باطنہ امیق. اس قرآن کا ظاہر ہے، اس قرآن کا باطن ہے. ظاہر بہت خوشنما ہے اور باطن بہت گہرا ہے. وقت نہیں کہ میں بہت جزیات اور گہرائیوں میں چل کے بات کروں، اشارہ دے کے آگے بڑھوں. یہ ظاہر قرآن اور باطن قرآن. بظاہر پروردگار درخت انجیر کی قسم اٹھا رہے، لیکن بباطن پروردگار عہد آدم کی قسم اٹھا رہے. بظاہر پروردگار درخت زیتون کی قسم اٹھا رہے اور بباطن پروردگار عہد نوح کی قسم اٹھا رہے. بظاہر طور سینا کی قسم اٹھا رہے، لیکن بباطن عہد موسیٰ کی قسم اٹھا رہے. بظاہر شہر مکہ کی قسم اٹھا رہے، لیکن بباطن عہد مصطفیٰ کی قسم اٹھا رہے. اور ان 4 قسموں میں پروردگار نے تمام تر نبیوں کی زندگیوں کو خلاصہ کیا. ختمی مرتبہ کی دنیا میں تشریف آوری سے 6150 سال پہلے جناب آدم زمین پر آئے، 1000 سال زندگی گزاری. پھر جناب آدم کی وفات کے 6150 سال کے بعد آقا ختمی مرتبہ آئے. آپ کی 63 سالہ حیات طیبہ، یہ سمجھ لیجئے تقریباً 7500 سالہ انسان انبیاء کی تاریخ. اسے پروردگار نے ان 4 قسموں میں سمیٹا اور اس کے بعد انہیں تمہید قرار دیا. ایسا نہیں کہ جیسے ہم اپنی زندگی میں بات پر یقین دلوانے کے لیے قسم اٹھاتے ہیں اور پھر بات شروع کرتے ہیں. قرآن میں پروردگار نے ادھر سے قسم شروع کی، ادھر سے اپنی بات شروع کر دی. یہ قسم اس موضوع سے اور گفتگو سے الگ نہیں ہے. قرآن میں یہ قسم در حقیقت اس گفتگو کی تمہید ہے جس کے بعد پروردگار لب مطلب کو آپ دیکھ لیجئے. باقی تمام صورتوں کے اگر مثالیں عرض کرتا وقت نہیں ہے.
والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تمام نبیوں کی نبوتوں کو تمہید قرار دیتے ہوئے خدا بشر سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا۔ احسن تقویم کیا مطلب؟ یعنی جتنا خوبصورت ہم اس انسان کو بنا سکتے تھے بنایا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس انسان کو اسفل السافلین میں رکھ دیا۔ اسفل السافلین علماء کرام بیٹھے ہیں، آپ ان سے رہنمائی لیں، مجھ سے 1000 درجے بہتر جانتے ہیں، یعنی جتنا نیچے کسی کو گرایا جا سکے۔ اسفل السافلین صیغہ مبالغہ، اسفل السافلین انتہائی پستی۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ جب خلقت کی بات ہوئی فرمایا ہم اس انسان کو جتنا خوبصورت بنا سکتے تھے بنایا، اور پھر جتنا نیچے گرا سکتے تھے گرایا۔ کیا یہ تخلیق انسانی کے ساتھ مذاق نہیں؟ فرض کریں آپ میں سے طلباء میں سے کوئی صاحب ہوں اور وہ 2 سال 3 سال 4 سال محنت کرے، وہ پیسے جمع کرتے رہیں بیرون ملک، جب اپنے ملک میں یہ زمین اور جائیداد فروخت کریں اور ایک بہترین قسم کی اچھی گاڑی خرید کے لائیں، اور خرید کے لائیں نئی گاڑی، اور جا کے اسے کسی خرابے میں کھڑے کر دیں، کسی ویرانے میں جہاں لوگ کوڑا پھینکتے ہیں، خس و خاشاک پھینکتے ہیں، آپ اس سے متعلق کیا سوچیں گے؟ یہ جوان جو یہ ڈیجل بٹیرے اٹھائے ہوئے بہت سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، فرض کریں یہ سال کے اپنا جیب خرچ جمع کرے اور ایک بہترین موبائل سیٹ لے کے آئے اور لانے کے بعد اسے گھر کی ڈسٹ بن میں پھینک دیں، تو اب کیا کہیں گے بھئی کیا کیا آپ نے؟ خدا فرماتے ہم اس انسان کو جتنا خوبصورت بنا سکتے تھے بنایا، اور پھر جتنا نیچے گرا سکتے تھے گرایا۔ اب سمجھنا پڑے گا کہ احسن تقویم سے مراد کیا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ اسفل السافلین سے مراد کیا ہے، تاکہ ہم نتیجتاً سمجھ سکے کہ انسان کی تخلیق کا فلسفہ کیا ہے اور انسان کی خلقت کی حکمت کیا ہے۔ فلسفہ تخلیق بشر، کیوں اللہ نے انسان کو خلق کیا، کیوں عدم سے وجود دیا، کیوں نہیں سے ہے بنایا۔ تو یہ انسان، یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بالکل یہی لب و لہجہ ہے۔ اور ایک اور آیت ہے قرآن کی لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو بنایا کس چیز سے بنایا؟ نہیں، مٹی سے نہیں، ورنہ اگر مٹی سے بات ہوتی تو خدا فرماتا لقد خلقنا الانسان من طین، ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ نہیں، کیا فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو مٹی کے سلالہ سے بنایا، مٹی کے رس سے بنایا، مٹی کے جوس سے بنایا، مٹی کے عرق سے بنایا۔ یہ مٹی کا جوس کہاں نکالا جاتا ہے؟ آپ کے طلباء میں کوئی ہے ایسی مشین، کارخانہ؟ باقی پھلوں کا رس تو آپ نکالتے ہوں گے، اب ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے، آپ گھروں میں بازاروں میں رس نکالیں گے، پئیں گے افطار میں۔ یہ کبھی کسی نے مٹی کا رس نکلتے دیکھا ہے؟ لیکن خدا فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے رس سے بنایا۔ کہاں ہیں وہ مشینیں اور کارخانے جن سے مٹی کا رس نکالا جاتا ہے، جس سے انسان کی تخلیق ہو رہی ہے؟ تو یہ موجود ہیں آپ کے گھروں میں، آپ کے کھیتوں میں، آپ کے باغات میں۔ یہ پودے اور درخت، یہ وہ مشینیں اور کارخانے ہیں جو مسلسل زمین سے مٹی کا رس کھینچ رہے ہیں، کشید کر رہے ہیں، اور یہ رس منتقل کر رہے ہیں کہاں؟ اس دانے میں۔ یہ سنترا، یہ سیب، یہ ناشپاتی، یہ گندم، یہ جو، کھجور، کشمش، یہ سلالۃ من طین ہے۔ یہ مٹی کا رس ہے کہ جو منتقل ہوتا ہے اس پودے اور درخت کے ذریعے سے زمین سے اس دانے میں، پھر اسے انسان کھاتا ہے اور پھر اس سے اس کا خون بنتا ہے، خون سے نطفہ، نطفہ سے علقہ، علقہ سے مضغہ، مضغہ سے عظام، ہڈیاں۔ پھر قرآن کیا فرماتا ہے؟ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ اللَّحْمَ، پھر ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا۔ وقت نہیں کہ سورہ مبارکہ طارق میں اور دیگر صورتوں میں جو اللہ نے تخلیق کی دقیق ترین مراحل بیان کیے، میں ان کی طرف اشارہ بھی کر سکوں، جو دقتیں ہیں جو سورہ مبارکہ دہر میں خدا فرما رہے کہ ہم نے نطفہ امشاج سے انسان کو بنایا، جس طرح سے سورہ طارق میں، سورہ مومنون، باقی صورتوں میں بتا رہا ہے۔ صرف ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھوں کہ نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر عظام، اور پھر فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ اللَّحْمَ، ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا،
اور 4 مہینے 10 دن میں انسان کا ڈھانچہ اس کی ماں کے بطن میں مکمل ہو جاتا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک. اور جب مکان تیار ہوا اب خدا مکین کو بھیجتا ہے. کیا فرمایا سورہ مومنون میں؟ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس میں ایک اور شے ڈال دی. کیا؟ روح. جیسی روح آئی، قرآن پڑھیں، پروردگار خود کو مبارکباد پیش کر رہا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین، مبارکباد کا مستحق ہے وہ اللہ جس نے اتنی بہترین مخلوق کو خلق کیا. یہ جو بہترین مخلوق کہہ رہا ہے اور خود کو مبارکباد پیش کر رہا ہے، کس کی وجہ سے؟ جیسی روح کو ڈالا. یہ روح اصل تقویم ہے. روح کا تعلق مادہ سے نہیں ہے، روح کا تعلق اس عالم ملک سے نہیں ہے، اس عالم ناسوت سے نہیں ہے. روح کے اندر کوئی مادہ، کوئی دوسری چیز، عنصر موجود نہیں. روح مجرد ہے، روح بسیط ہے، روح لطیف ہے. اس روح لطیف میں پروردگار نے 5 جوہر رکھے: جوہر علم، جوہر بقا، جوہر ارتقاء، جوہر خوشبو اور جوہر نور. یہ 5 جوہر رکھے روح انسانی میں، اور اس روح کو جسم کے پنجرے میں منتقل کیا. یہ جسم اسفل السافلین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جسم عناصر سے مل کے بنا ہے: آگ، پانی، ہوا اور مٹی. تو چونکہ جسم عالم ناسوت کے عناصر پر مشتمل ہے اور پستی اور گراوٹ ان عناصر کا لازمہ ہے، اور روح اس کا تعلق اعلیٰ علیین سے ہے. اور اس روح لطیف کو پروردگار نے جب اس انسانی جسم میں جو عناصر سے مل کے بنا اس میں منتقل کیا تو فرمایا کہ ہم نے انسان کو انتہائی پستیوں میں قرار دے دیا. یعنی روح جو بسیط ہے، جو لطیف ہے، جس میں کوئی مادہ شامل نہیں ہے، جس میں صرف اور صرف 5 جوہر کمال ہیں: علم، بقا، ارتقاء، خوشبو، نور. اسے لا کر اس مادی جسم میں رکھا، اس پنجرے میں جو عناصر سے مرکب ہے، جو زمین کی طرف کھینچتا ہے، جو شہوات کی طرف کھینچتا ہے، جو خواہشات کی طرف کھینچتا ہے. رکھا کیوں؟ تاکہ اب دوبارہ سے انسان پھر پرواز کرے اس خداداد عقل، ارادے، فطرت اور صلاحیت کے نتیجے میں، پھر پستیوں سے اٹھے اور دوبارہ اپنے ارادے اور اختیار سے بلندی کا سفر طے کرے. اس سفر کا نام ہے کمال. آپ ابو الحسن حفیظ جالندری نے پاکستان کا جو قومی ترانہ ہے، ایک جملہ ہے کہ راہبر ترقی و کمال. تو عام طور پہ بچے سمجھتے ہیں کہ ترقی و کمال ایک چیز ہے. نا، زمین اور آسمان کا فرق ہے. ترقی الگ ہے، کمال الگ ہے. ترقی حرکت افقی ہے، کمال حرکت عمودی ہے. اگر کوئی شخص مثلا پہلے اس کی ملازمت کے اعتبار سے چھوٹے منصب پہ تھا، بڑا منصب، پہلے مثلا چیف منسٹر تھا، اب پرائم منسٹر بن جائے تو یہ ترقی کر رہا ہے. پہلے 1 گاڑی تھی، اب 2 ہو جائیں، 3 ہو جائیں، یہ ترقی کر رہا ہے. پہلے چھوٹی گاڑی تھی، اب بڑی گاڑی خرید لی. پہلے چھوٹا مکان تھا، بڑا مکان بنا لیا. بینک بیلنس بڑھ رہا ہے، سونے کی، چاندی کی، ڈالرز کی، روپوں کی مقدار میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ ترقی کر رہا ہے. ترقی کا انسان کی انسانیت سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں. جو بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کر رہا ہے وہ بھی انسان ہے، اور جو پیدل چل رہا ہے وہ بھی انسان ہے. جو غار میں رہ رہا ہے وہ بھی انسان ہے، اور جو بڑے بڑے گھروں میں رہ رہا ہے وہ بھی انسان ہے. ترقی اور ارتقاء کا انسان کی انسانیت سے کوئی تعلق نہیں. اللہ نے ہمیں ترقی کے لیے خلق نہیں کیا، نہ انبیاء ہمیں مترقی بنانے کے لیے آئے. اللہ نے ہمیں کمال کے لیے خلق کیا. ترقی حرکت افقی ہے، کمال حرکت عمودی ہے. جب ہم افق میں سفر کرتے ہیں یہ ترقی ہے، جب ہم عمود میں سفر کرتے ہیں یہ کمال ہے. کمال کیا ہے؟ جب علم، معرفت، تقوی، بصیرت، آگاہی، شعور، استقامت، عفت، بصیرت، شجاعت، سخاوت، صفات حسنہ، اخلاق پسندیدہ، انسانی اخلاقی قدریں جب انسان کی روح میں شامل ہونا شروع ہوتی ہیں، یہ کمال ہے. کمال، اللہ نے ہمیں کمال کے لیے خلق کیا. اگر میں لفظوں کو بدل دوں تو یہ جملہ روح قرآن ہے. اگر پچھلی گفتگو میں کوئی بچہ یا جوان متوجہ نہیں ہوا تو اس جملے کو لوہے دل پر نقش کرے. یہ سینکڑوں قرآنی آیات سے مستفاد ہے اور نچوڑ ہے.
اس جملے کو صاحب تفسیر المیزان علامہ محمد حسین طباطبائی نے جگہ جگہ پر ذکر کیا، اور وہ یہ کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے۔ ابھی جو ہمیں انسان کہا جاتا ہے یہ مجازن انسان کہا جاتا ہے، مجازن۔ حقیقت جب یہ اس پستی سے بلندی کی طرف سفر شروع کرے، جب کمال کا سفر شروع کرے، ورنہ اگر انسان ترقی کرتا رہے اور دوسری طرف بے کمال رہ جائے، یہ حیوان پیدا ہوا، حیوان زندگی گزارے گا، حیوان مر جائے گا، اور جب قیامت کے دن اٹھے گا تو حیوانی شکل میں اٹھے گا، جو خود قرآن فرما رہا ہے۔ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے، انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے۔ تو کیسے یہ انسان مجازی انسان حقیقی بن سکتا ہے؟ تو کوئی بھی انسان مجازی انسان حقیقی بن سکتا ہے علوم اور معارف کے ذریعے سے، اور علوم اور معارف کا سب سے بڑا مجموعہ، سب سے بڑا گنجینہ، سب سے بڑا خزینہ، سب سے بڑا ماخذ، سب سے بڑا مصدر، سب سے بڑا مجید ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے قرآن میں کتاب ثواب ہے، غلطی پر۔ چڑیوں کو دانہ ڈالیں ثواب مل جائے گا، بھوکے کو کھانا کھلا دیں ثواب مل جائے گا، پیاسے کو پانی پلا دیں ثواب مل جائے گا، کسی فقیر کو 10 20 40 50 روپے دے دیں ثواب مل جائے گا۔ قرآن محض کتاب ثواب نہیں ہے، قرآن نصاب انسانیت کا نام ہے۔ جیسے جیسے انسان قرآن کا قرب اختیار کرتا ہے اور قرآن کی شاگردی اختیار کرتا ہے اور قرآن کو اپنا معلم بناتا ہے، تو اس کا مجاز سے حقیقت کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے، پھر یہ انسانیت کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ بہت مراحل ہیں اور بہت دقتیں۔ ماہ مبارک رمضان بھی قریب تر ہے، میری خواہش تھی کہ میں چند جملے قرآن مجید سے متعلق عرض کرتا اور قرآن مجید کے فہم اور قرآن کی شاگردی سے متعلق، لیکن اب دامن وقت میں بالکل بھی گنجائش نہیں کہ میں اس سے متعلق، کبھی پھر توفیق ہوئی تو میں قرآن سے متعلق عرض کروں گا۔ لیکن چند جملے، خود اس دوسرا موضوع جو میں نے شروع میں عرض کیا، اشارہ دیا، سید صاحب کی والدہ معظمہ کا انتقال ہوا، تو یہ جو قرآن ہے، قرآن کی تعلیمات ہیں، قرآن کے معارف ہیں، یہ نوع بشر تک جو منتقل ہوتے ہیں، جو سورسز ہیں، یہ 6 سورسز ہیں۔ 3 ہڈن فیکٹرز ہیں، 3 اوپن فیکٹرز ہیں، 3 عوامل خفی، 3 عوامل جلی۔ یہ 6 عوامل ہیں جو ہمیں مجاز سے نکال کے حقیقت تک لے کے آتے ہیں۔ ان کا کردار ہے۔ کون سے عوامل خفی؟ توفیق، دعا، توارث صفات، جین جسے آپ کہتے ہیں، اور عوامل جلی والدین، استاد، علماء اور معاشرہ، سماج۔ یہ 6 عوامل ہیں جو انسان سازی میں مؤثر ہیں، اور ان 6 میں سے مؤثر ترین عامل والدین، اور والدین میں سے بھی مؤثر ترین عامل ایک ماں کا وجود ہے۔ یہ ماں انسان سازی کا کارخانہ ہے، انسان سازی کا کارخانہ۔ اس لیے ختمی مرتبت نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن جنت ہر ماں کے قدموں کے نیچے نہیں ہے۔ جنت صرف ان ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے جو اپنی اولاد کو جنتی بنانے کی صلاحیت رکھتی ہیں، ورنہ بہت ساری مائیں اپنی نسلوں کو جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ اس لیے آقا ختمی مرتبت نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ خود کو مزبلہ سے بچانا۔ ابو ذر نے سوال کیا، یا رسول اللہ مزبلہ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا وہ خوبصورت پھول جو کسی گندگی کے ڈھیر پر اگاتا ہے۔ تو عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ فرمایا وہ حسین اور خوبصورت عورت کہ دیکھنے میں خوشنما ہے، لیکن اس کی پرورش کسی ناشائستہ اور کسی گندے خاندان میں ہوئی، یہ تمہاری نسلوں کے لیے اچھی ماں قرار نہیں پائے گی، قرار نہیں پا سکے گی۔ میرے عزیزوں، تاریخ انسانی میں اور تاریخ تمدن بشری میں 8,500 سالہ انسانی تاریخ، اس میں جتنی بڑی بڑی شخصیتیں آپ کی نگاہ سے گزریں گی، اگر ان کے کمال کا راز آپ تلاش کرنا چاہیں تو سب سے بڑا سبب آپ کو اس شخصیت کے پیچھے ایک ماں کا کردار نظر آئے گا۔ بڑی بڑی شخصیتیں، اگر دنیا علماء میں چلے جائیں، عرفاء میں چلے جائیں، ہزاروں سینکڑوں مثالیں، وقت کی تنگی کے باعث میں صرف ایک ماں سے متعلق ایک بات کروں، اور پھر مجھ سے خواہش کی میرے محترم میزبان نے کہ میں ام المصائب ثانیہ زہرا عقیلہ بنی ہاشم، عالمہ غیر معلمہ، عصمت صغریٰ،
کربلا کی شیر دل خاتون بدلۃ الحریہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے متعلق چند جملے کہوں، لیکن ان سے پہلے ایک اور ماں کا ذکر کرو۔ تاریخ انسانی میں اب تک 8,500 سالہ انسانی تاریخ میں اب تک 21 تمدن گزر چکے ہیں، 21 کلچر، 21 ثقافتیں۔ علامہ تقی جعفری کی جو سب سے بہترین کتاب ہے حسینیت پر اب تک جو لکھی جا چکی، حسین ابن علی شہید فرہنگ پیشرو بشریت، اس میں انہوں نے یہ جملہ لکھا اور کہا کہ اب تک دنیا 21 تہذیبیں گزار چکی، لیکن ہر انسانی تہذیب میں کچھ قدریں ہیں، ویلیوز ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ایک انسانی تمدن میں اگر ایک قدر کو اہمیت حاصل ہو تو دوسری تہذیب بھی اسے وہی اہمیت دے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ایک قدر اور ایک ویلیو وہ ہے جسے 8,500 سالہ انسانی تاریخ میں دنیا کی 21 تہذیبوں نے سب سے زیادہ پسند کیا، اور اس قدر کا نام ہے وفا، اور اس کائنات میں وفا کی معراج کا نام ہے ابو الفضل العباس۔ اور یہ جملہ ایک عیسائی خاتون نے تحریر کیا، کہا کہ عباس کسی فرقے یا گروہ کی میراث نہیں ہے، وجود مبارک ابو الفضل العباس سرمایہ بشریت ہے، اور قیامت تک آنے والا انسان فخر کر سکتا ہے کہ میں اس زمین پر زندگی گزار رہا ہوں جس زمین پر کبھی عباس جیسی باوفا ہستی کے قدم پڑ چکے ہیں۔ یہ وجود مبارک حضرت ابو الفضل العباس، جن سے متعلق ایک ہندو شاعر نے کہا، مجھے طالب علم ملک کے مختلف طول و عرض میں شہروں میں دیہاتوں میں جانے کا موقع ملتا ہے، بہت سارے اہل سنت برادران ہیں جن کے ہاں مجلس پڑھنے کی توفیق حاصل ہوئی، تو میں دیکھتا ہوں کہ خود اہل تسنن ہیں، لیکن ان کے گھروں کی چھتوں پر بھی حضرت ابو الفضل العباس کا علم لہرا رہا ہے۔ عباس کسی گروہ کی میراث نہیں ہے، یہاں تک کہ ڈاکٹر گپتا رام جن کا تعلق ہندوستان سے، ڈاکٹر بھی تھے، شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، یہ شعر کہا کہ ہے جہاں میں اس قدر مخمور غم عباس کا، اور نقش سجدہ بن گیا ہے ہر قدم عباس کا، اور بدعتیں کہہ کر مسلمان جب الگ ہو جائیں گے ہندو ہو کر ہم اٹھائیں گے علم عباس کا۔ انسانیت کو ناز ہے۔ یہ عباس کیسے عباس بنے؟ اس لیے کہ علی کے بیٹے ہیں، علی کے تو 18 بیٹے ہیں، امام حسن، امام حسین، جناب عباس کے علاوہ باقی 15 بیٹوں میں سے شاید بہت ساروں کے نام بھی ہمیں یاد نہ ہو، لیکن کون ہے جو حضرت عباس کو نہیں جانتا؟ تو عباس کیسے عباس بنے؟ علی کی وجہ سے نہ، عباس بننے کے لیے علی جیسا باپ ہونا کافی نہیں ہے، ام البنین جیسی ماں بھی ہونی چاہیے۔